عمران کی رہائی پی ٹی آئی کے مذاکرات میں سب سے اہم مطالبہ، کیا پی ٹی آئی کمیٹی کو عمران خان سے بات کرنے کے لیے رسائی دی گئی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کا حکومت کے ساتھ جاری اہم مذاکرات میں پہلا اور سب سے اہم مطالبہ ہے۔ ایک حکومتی کمیٹی کے رکن نے تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی دونوں مذاکراتی ادوار میں عمران خان کی رہائی پر زور دیتی رہی ہے۔ کمیٹی کے ایک حکومتی رکن عرفان صدیقی نے خبردار کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات پیش نہ کیے تو مذاکرات تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک نجی میڈیا آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ہم 12 دنوں میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ صدیقی نے وضاحت کی کہ حکومت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پی ٹی آئی ٹیم کو عمران خان سے ملاقات کی سہولت دی، لیکن پی ٹی آئی اس بات پر غیر یقینی کا شکار دکھائی دیتی ہے کہ مطالبات کے چارٹر کو تحریری طور پر پیش کیا جائے یا نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پہلی ملاقات میں 23 دسمبر کو مطالبات تحریری طور پر پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا اور یہ مشترکہ اعلامیے میں بھی درج تھا، تاہم مطالبات 2 جنوری کو پیش نہیں کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے بعد میں عمران خان سے مشورہ کرنے اور مطالبات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور موقع کی درخواست کی۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے اسے قبول کیا، لیکن اگر تیسرے اجلاس میں بھی تحریری مطالبات پیش نہ کیے گئے تو مذاکراتی عمل مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نے مذاکراتی ٹیم کے رکن صاحبزادہ حامد رضا نے حکومت کے اس دعوے کی تردید کی کہ عمران خان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت مقدمات کا سامنا کرے گی، تاہم حکومت سیاسی انتقام اور پروسیکیوشن کے ذریعے منفی ہتھ کنڈے بند کرے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پی ٹی آئی نے حکومت سے عمران خان کی رہائی پر بات کی ہے، لیکن اس بات پر زور دیا کہ یہ صرف آئینی اور قانونی فریم ورک کے تحت ہونا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے 23 دسمبر کے اجلاس کے دوران عمران خان کی رہائی کو اپنا اولین مطالبہ بنایا۔ انہوں نے پس پردہ مذاکرات کی تردید بھی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 جنوری کے اجلاس میں بھی انہوں نے عمران خان اور دیگر کی رہائی پر زور دے کر اپنی بات کا آغاز کیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ان کے لیے کتنا اہم ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر کے بنی گالہ میں نظر بند کرنا چاہتی ہے تو ذرائع نے وضاحت کی کہ پی ٹی آئی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کی مکمل رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ نظر بندی نہیں بلکہ عمران خان کو مکمل آزادی دلوانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے عوامی موقف کے بارے میں سوال پر کہ عمران خان نے صرف پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، ذرائع نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، دونوں اجلاسوں میں پی ٹی آئی کا پہلا مطالبہ عمران خان کی رہائی تھا، جس کے بعد دیگر افراد کا ذکر آیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ دیگر میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور پارٹی کارکن شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات عمران خان کی رہائی کو پی ٹی آئی کی جاری مذاکرات میں سب سے اہم ترجیح بتاتی ہے۔ اجلاس کے دوران حکومتی کمیٹی کے ارکان نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے مطالبے پر سوال کیا، کتنے سیاسی قیدی اس طرح رہا کیے گئے؟ عمران خان کے دور حکومت میں رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، عرفان صدیقی، خواجہ آصف اور دیگر کو گرفتار کیا گیا، کیا انہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کیا گیا؟ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی ٹیم اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے بغیر کسی تحریری معاہدے کے چاہتی ہے تاکہ شرمندگی سے بچا جا سکے۔ تاہم ذرائع نے کہا، اگر خان کو رہا کرنا بھی ہو تو پی ٹی آئی کو کچھ تحریری مطالبات جمع کروانے چاہیے تاکہ حکومت اپنی قانونی ٹیم سے مشورہ کر کے رہائی کے لیے قانونی آپشنز پر بات کر سکے۔ ذرائع نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم یا تو اعتماد کی کمی کا شکار ہے یا ان کے پاس عمران خان کی منظوری کے بغیر فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مذاکرات کے دوران ہر مسئلے پر ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ پہلے عمران خان سے مشورہ کرنا ہوگا۔ جب رابطہ کیا گیا تو سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، پہلی ملاقات کے دوران یہ طے پایا تھا کہ پی ٹی آئی 2 جنوری کو تحریری مطالبات پیش کرے گی، تاہم دوسرے اجلاس میں بھی انہوں نے تحریری صورت میں مطالبات پیش نہیں کیے۔ جب کمیٹی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے عمران خان سے مشورہ کرنا ضروری ہے، منظوری کے بعد مطالبات تحریری صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا پی ٹی آئی کمیٹی کو عمران خان سے بات کرنے کے لیے رسائی دی گئی، سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، پہلی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی تحریری صورت میں مطالبات پیش کرے گی اور حکومت عمران خان کے ساتھ بات چیت کے لیے ملاقات کا بندوبست کرے گی۔ حکومت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں عمران خان سے ملنے میں مدد دی۔ اب وہ حکومت سے ایک علیحدہ ملاقات کے کمرے کا مطالبہ کر رہے ہیں جہاں ان کی گفتگو کوئی نہ سن سکے۔ صدیقی نے مزید کہا کہ حکومت نے تمام پچھلے معاہدوں پر عمل کیا ہے۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے ہفتے کو خبردار کیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش نہ کیے تو مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک نجی میڈیا آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم 12 دنوں میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ صدیقی نے وضاحت کی کہ حکومت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پی ٹی آئی ٹیم کو عمران خان سے ملاقات کی سہولت دی، لیکن پی ٹی آئی اس بات پر غیر یقینی کا شکار دکھائی دیتی ہے کہ مطالبات کے چارٹر کو تحریری طور پر پیش کیا جائے یا نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پہلی ملاقات میں 23 دسمبر کو مطالبات تحریری طور پر پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا اور یہ مشترکہ اعلامیہ
اعلامیے میں بھی درج تھا، تاہم مطالبات 2 जनवरी کو پیش نہیں کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PTI نے بعد میں عمران خان سے مشورہ کرنے اور مطالبات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور موقع کی درخواست کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اسے قبول کیا، لیکن اگر تیسرے اجلاس میں بھی تحریری مطالبات پیش نہ کیے گئے تو مذاکراتی عمل مشکل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے کہا کہ سیاسی قیدی ہونے کا تعین جرم کی نوعیت سے ہوتا ہے، فرد کی شناخت سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں بطور سینٹ کا رکن قتل کرتا ہوں اور مجھے اس کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے تو مجھے سیاسی قیدی نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ استثناء صدر پاکستان پر بھی لاگو نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان اور دیگر قیدیوں کی رہائی اور عدالتی کمیشنز کے قیام کے مطالبے کے علاوہ PTI نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ 45 لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ جب ہم نے ان 45 افراد کے نام، پتے اور شناخت پوچھی تو PTI کے پاس تفصیلات دستیاب نہیں تھیں۔ حکومت ایسے لوگوں کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہے جن کی تفصیلات خود PTI کے پاس نہیں ہے؟ صدیقی نے واضح کیا کہ حکومت نے نہ تو PTI سے کوئی مطالبہ کیا اور نہ ہی ان سے سول نافرمانی کی کال واپس لینے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق نہ تو حکومت نے اور نہ ہی کسی ادارے نے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بنی گالہ یا کسی اور مقام پر منتقل کرنے کی پیشکش کی ہے۔